اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ ہم قرآنی علوم کے سلسلے کی اس مجلس میں قرآن حکیم کی آیات کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قرآنی آیات کو صحیح طریقے سے سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اس نعمت پہ رب کائنات کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، چونکہ کوئی بھی کام رب کائنات کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے الحمدللہ دوسرے پارہ کا آغاز کیا تھا اور اس کی 2 آیات مکمل کی تھیں۔ ان آیات میں بیسیکلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی بیت المقدس سے منہ پھیر کر کعبہ کی طرف کر لیا۔ کوئی پیشگی اعلان نہیں ہوا تھا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت کا اندازہ کریں، آپ کی اتباع کا اندازہ کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پھرتے ہی تمام صحابہ کرام علیہم اجمعین نے بھی اسی طرف اپنا رخ کر لیا، یعنی گھوم کر دوسری طرف آپ کے پیچھے آ گئے۔ تو اس دن سے اس مسجد کا نام جو ہے وہ مسجد قبلتین پڑ گیا، مشہور ہو گیا۔ تو مدینہ کی دوسری مساجد میں بھی جہاں جہاں جماعتیں ہو رہی تھیں یا جماعت ہو رہی تھیں، جب یہ حکم پہنچا تو لمحہ بلمحہ صحابہ کرام نے اپنے رخ کو کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ اب دیکھیں کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تحیۃ و ثنا، آپ کی بلندیوں کا، آپ کی رفتوں کا اندازہ کرنے کے لیے اس آیت پر دوبارہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ اکبر، یعنی تعویل قبلہ کی خواہش تے دل میں جنم لیتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قبولیت کے لیے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اگرچہ شرعی جو حکم ہے کہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا یہ سخت ممنوع ہے، لیکن پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا بھی اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کا حصہ بن گئی جاتی ہے۔ رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور تحویل قبلہ کا وعدہ نازل ہوتا ہے، اور پھر اس وعدہ میں تاکید ہے، یعنی قبلہ ضرور بدلے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا جو قبلہ ہے اسے ہی قبلہ بنائیں گے جو آپ کو پسند ہوگا۔ اب وعدہ کی تکمیل دوسری نماز تک مؤخر بھی ہو سکتی تھی تاکہ پہلے تحویل قبلہ کا باقاعدہ اعلان ہو جائے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند میں تاخیر گوارا نہ ہوئی۔ اسی وقت جو ہے حکم نازل ہوا، میری نماز بعد میں مکمل کرنا، پہلے اپنی پسند جو ہے وہ آپ پوری کر لیں۔ چنانچہ 2 رکعتوں کے بعد، یعنی اس کے دوران آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ پھیر لیا اور صحابہ اکرام بھی گھوم کر دوسری طرف سے آپ کے پیچھے آ گئے، اور اس ساری کارروائی سے نماز میں کوئی خلل یا تعطل واقع نہیں ہوا،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر عمل بھی نماز کا حصہ بن گیا۔ اب اس بلندی درجات کو انسان کیسے بیان کرے جس میں خالق حقیقی خود رب کائنات کی رضا، یعنی کہہ رہے ہیں اس کو کہ جو آپ کی رضا ہوگی وہی کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ رفعنا لک ذکرک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بہت بلند کر دیا۔ تو اب دیکھیں کہ پہلی کتابوں میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن علامات و صفات کا ذکر تھا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام القبلتین ہوں گے۔ لہذا اہل کتاب کو یقین ہے کہ یہ تحویل قبلہ برحق ہے اور آپ کی صداقت کی دلیل ہے، لیکن وہ تعصب اور ہٹ درمی کا شکار ہیں، اس لیے ان کے سامنے جتنے بھی دلائل پیش کیے جائیں گے وہ ہدایت سے محروم رہیں گے۔ یعنی ان کو پتہ تھا، چونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم تھا کہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہوگا، اور ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، ان کو بھی اس بات کا علم تھا، یعنی ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں یہ بات موجود تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ اس آیت میں بظاہر ہر خطاب حضور نبی اکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین کو ہے، لیکن اصل میں امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے خلاف اہل کتاب کی پیروی کی تو وہ ظالم ہو جائے گا۔ اس کو امام قرطبی نے ذکر کیا ہے اور بھی بہت سارے مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اہل کتاب یعنی فرمایا کہ جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس طرح وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری آیات ہیں یہ پچھلی آیات کا خلاصہ تھا۔ تو آج کی آیات جو ہماری ہیں اس میں اب دیکھیں کہ ایک تو مسلمان جو ہے وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آئے تھے اور پھر مدینہ میں آتے ہی طویل قبلہ کا حکم آ گیا، تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا۔ فرمایا گیا کہ ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، یعنی یہ حکم بہت مشکل تھا اس پر عمل کرنا، مگر ان لوگوں کے لیے جو یعنی ہدایت پر ہیں، جنہیں راہ دکھائی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ جن کو دکھا دیا، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ آج کی ہماری آیات جو ہیں 144 45 اور 46 تین آیات، تو ان میں رب کائنات نے فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور احسان اور اس کی عنایت سے ہم نے جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے لے کر 146 تک کی آیات ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم ضرور بضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے، جس پر آپ خوش ہو جائیں گے، جس پر آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ اپنا رخ
ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، پھر جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، پس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ضرور جانتے ہیں کہ یہ یعنی تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے ہے، وَمَا اللَّهُ، ان کے رب کی طرف سے یعنی حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں، اوتوا الکتاب بکل آیت، ہر ایک نشانی بھی لے کر آئیں، ما تبعوا قبلتک، تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرنے والے۔ یعنی امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ اگر بفرض مال یعنی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعرفونہ، وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شان و عظمت کو بخوبی جانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور بلا شبہ یعنی یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی وہ جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود اس کو چھپا رہے ہیں، ان میں سے جو ایک گروہ ہے، جو ایک طبقہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں فرمایا گیا، یہ بیان پہلے آ چکا تھا کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو ابراہیمی دین سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی نیا دین قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق صحیح معلومات پہنچا کر یہ بتا دیا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ، یہ قول غلط ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ آپ دین حنیف پر تھے، یکسو مسلمان تھے۔ تو آپ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیرو کہتے ہیں، تو پھر انہیں دوسری راہیں چھوڑ کر اسلام کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر چلنا ہوگا، توحید کے راستے پر چلنا ہوگا، اور نیک عملی کا قانون انہیں مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، پھر انہیں دوسری راہیں چھوڑ کر اسلام کی بنائی ہوئی راستے پر چلنا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہاں بیسیکلی مسلمانوں کے ایک روحانی مرکز کے بارے میں بتایا گیا، یعنی اس کے بعد قرآن مجید نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر زمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور ان کی تعلیم و تربیت سے یہ امت قائم ہوئی۔ اس لیے اس امت کا یعنی ایک روحانی مرکز وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ بیت المقدس جو تھا وہ صرف عارضی قبلہ تھا، مسلمانوں کا قبلہ کعبہ قرار دیا جاتا ہے۔ مسلمان جس جگہ بھی ہوں، خواہ سفر میں ہوں یا گھر میں، شہر میں ہوں یا جنگل میں، دشت و صحرا میں ہوں یا جہاز میں ہوں، یعنی بیت اللہ کے گرد و نواح میں یا بیت المقدس کے گرد و نواح میں، غرض ہر حالت میں یہ نماز پڑھنے کے وقت قبلہ کی طرف رخ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ وہ قبلہ کی تبدیلی کی حقیقت کو پہلے ہی سے اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے ہیں۔ اب اگر جان بوجھ کر وہ اس کے خلاف شک و شبہ پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا۔
کیونکہ وہ اس کے عمل سے آگاہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہود صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے یعنی اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر، اگر اہل کتاب کو اپنے پیغمبری کی ساری نشانیاں بھی آپ دکھا دیں، خانہ کعبہ کے اصلی قبلہ ہونے کے تمام دلائل بھی ان کے سامنے بیان کر دیں، پھر بھی یہ قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے حسد اور دشمنی کی بنا پر اپنے قدیم قبلہ پر ہی قائم رہیں گے، یعنی بیت المقدس پر۔ اور چونکہ آپ کو ہم نے سب سے افضل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ عطا فرمایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ادنیٰ قبلہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل کی امامت یہاں ختم ہو جانے کی وجہ سے آپ کو ایک مستقل عالمگیر قبلہ عطا کیا گیا ہے، لہذا اہل کتاب اس چیز سے نا امید ہو جائیں کہ آپ کبھی ان کا قبلہ مانیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ خود اہل کتاب جو ہیں وہ بھی ایک قبلہ کے پیروکار نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے قبلے کو مانیں گے۔ آخر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ اگر یہ جان لینے کے بعد اصلی قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، آپ نے اہل کتاب کا کہا مانا یا ان کے قبلہ کو اختیار کیا، تو پھر آپ بے انصافوں میں شامل ہوں گے۔ اگرچہ کوئی بھی رسول یا کوئی بھی نبی کسی گناہ سے آلودہ نہیں ہوتا، لیکن اس تنبیہ سے مقصود جو ہے وہ بتانا امت کو ہے کہ جھوٹے دین کی پیروی بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اس میں بڑے بڑے آدمی کو بھی کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی، یعنی اگر امت اس پر عمل کرے گی تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ اور پھر آگے یعنی بتایا کہ اس یہودی عیسائی اپنی مذہبی کتابوں کے ذریعے اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخر وقت میں ایک نبی آئے گا اور وہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق تعلیم دے گا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان لوگوں نے وہ نشانیاں آپ میں پائیں جو ان کی کتابوں میں درج تھیں، وہ اچھی طرح پہچان گئے کہ وہی نبی آخر الزماں ہیں، اور آپ کی تعلیمات حق اور سچ پر مبنی ہیں، لیکن صرف حسد اور ضد کی بنا پر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو چھپانے لگے جو ان کی آسمانی کتابوں میں موجود تھیں، اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسے وہ پیشن گوئیاں انہوں نے سرے سے پڑھی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں، وہ لا علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہا ہے کہ اہل کتاب حق کو مانے یا نہ مانے، آپ نبی کے نبی ہونے کی پیشن گوئیوں کو چھپائیں یا نہیں چھپائیں، ظاہر کریں، آپ کے قبلہ کو صحیح سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہر حالت میں حق ہی ہے۔ آپ برحق نبی ہیں، نبی کی طرف سارے احکام ہمارے پاس سے بھیجے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کا مستقبل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، اس لیے کسی قسم کے شک و تردد میں نہ پڑیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئیاں قدیم آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھیں، اہل کتاب ان کو اچھی طرح جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، جیسے باپ بہت سے بچوں کے اندر بھی اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے، اور اس نے اپنے بچہ کو پہچاننے میں یا بیٹے کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام یہ نشانیاں دیکھ کر بھی پا کر بھی ان کے دلوں نے گواہی نہ دی، مگر وہ آج تک تعصب سے نکل کر القائے بگوش اسلام نہیں، یعنی ان کے پاس یعنی ساری علامات تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام جو ہے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی رب کائنات نے یہاں ان آیات مبارکہ میں یہ فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یعنی یہ آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ حکم جو ہے وہ نازل ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانبیاء ہونے کے واضح اشارات موجود تھے، اور پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی تھی کہ آپ امام القبلتین ہوں گے، اسی لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا
جو غرور، نسلی غرور اور حسد تھا وہ حق کے قبول ہونے میں رکاوٹ تھا۔ ہمیشہ حق کے قبول ہونے میں رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ جہالت اور تعصب اور قبائل اور گروہ بندیاں اور نسلی تعصب ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پھر یعنی یہاں کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیجئے، اور جو لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جانتے ہیں جس کو وہ چھپاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں کہ آگے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن آپ کے وہ قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد و عناد کی بنیاد پر ہے، ان پر دلائل کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب ویسے بھی دیکھیں کہ جب کوئی بندہ کسی چیز کا انکاری ہوتا ہے تو اس کو آپ کتنے بھی دلائل دیں اس پر وہ دلائل اثر نہیں کرتے، چونکہ جہالت اس پر چھائی ہوتی ہے، یا پھر عناد اور حسد اور بغض اور کینہ اور نفرت چھائی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کے پابند ہیں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے گا تو آپ ان کے قبلے کو کیوں کر اختیار کر سکتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کے مطابق ہر چیز کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں کرتے۔ تو یہاں فرمایا کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ یعنی یہود کا قبلہ جو تھا وہ صخرہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔ جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی اپنے ایک قبلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں کر یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے؟ تو پھر فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر یعنی علم آ جانے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے، ان کی خواہشوں کی اتباع کریں گے تو پھر یعنی آپ ناانصاف ہوں گے۔ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں متنبہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اہل کتاب کے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ یعنی یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا، کیونکہ ان میں ایک فریق تو جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کا بھی تھا، جو اپنے صدق اور صفائے باطنی کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور پہلے فرمایا کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ یعنی یہاں اب دیکھیں کہ کہا گیا کہ قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، قد کا لفظ جو ہے یہ تقید کے معنی میں آتا ہے، جس طرح انا تقید کے معنی میں آتا ہے۔ انا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے شک۔ تو قد کا معنی بھی بے شک ہے، لیکن عموماً ہم کیا دیتے ہیں؟ تحقیق۔ معنی اس کا کیا ہے؟ بے شک۔
تو اردو میں تحقیق استعمال نہیں کرتے. تو آپ کا ذہن واضح ہو جانا چاہیے کہ تحقیق کا کیا معنی ہے، بے شک، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہاں قد اور انا میں کیا فرق ہے؟ یعنی فرق یہ ہے کہ قد جو ہے وہ فعل کے اوپر آتا ہے اور انا اسم کے اوپر آتا ہے. یعنی اسم نون کو کہتے ہیں اور فعل ورب کو کہتے ہیں. یعنی جب انا آتا ہے تو یہ اسم سے پہلے آتا ہے، فعل سے پہلے نہیں آتا. اور قد جو ہے یہ فعل سے پہلے آتا ہے. تو لیکن معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، حرف تاکید ہے. قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں. یہ را، یہ را سے ہے، را یرا. تقلب، تقلب یتقلب، تقلب یعنی بار بار الٹ پلٹ ہونا، پھیرنا. اس کا روٹ قلب ہے. قلب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دل. اور دل کا کیا کام ہے؟ پھرنا، پلٹنا، پلٹتے رہنا. جس طرح الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب. تو وجہ کا، تیرے چہرے کا، فی السماء، اسمان کی طرف. فلنولینک، بس ہم پھیر دیں گے. یہاں فا کا معنی بس ہے اور لا جو ہے یہ لام تاکید ہے. ہم نولینک، ہم پھیر دیں گے. ین پھر نون تاکید ہے، یعنی شد والا نون. یعنی یہاں دو بار تاکید آئی ہے. اس کو کہتے ہیں تاکید در تاکید، یعنی ایک تاکید کے اوپر دوسری تاکید. یعنی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، امفسائز کیا گیا ہے. فلنولینک، ہم ضرور بر ضرور پھیر دیں گے آپ کو. قبلتن، ایک قبلے کی طرف، یعنی کعبہ کی طرف. ترداہا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. رضا یردی، رضا یردا، را ضاد اس کا روٹ ہے. راضی ہونا، پسند کرنا، مطمئن ہونا، خوش ہونا. تو یعنی فول، پس پھیر لو. اب یہاں طویل قبلہ کا حکم آ گیا. پہلے کہا کہ ضرور کریں گے، فلنولینک. تو پھر حکم جو ہے اب نازل کر دیا گیا. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا وعدہ کر دیا، فول، پس پھیر لو. یعنی پہلے کہا کہ ضرور کریں گے اور یہاں اپنا وعدہ پورا کر دیا، کہا فول، بس پھیر لو. اور اس کا روٹ بھی وہی ہے، ول واو لام جا، ولا یولی. نولینک میں جو ہے، اور یہاں یہ امر کے معنوں میں آ رہا ہے. وجہ کا، اپنا چہرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. ویسے تو چہرے کے لیے آتا ہے لیکن مراد اس سے پورا جسم ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جب مثلا آپ اپنا چہرہ ایک طرف کرتے ہیں تو آپ اپنا پورا جسم بھی پھر اسی طرف کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ یعنی اپنا چہرہ جو ہے وہ صرف قبلہ کی طرف کر لیں اور باقی جسم آپ کا کسی اور طرف ہو. چونکہ چہرہ اس لیے کہا گیا کہ چہرہ ریپرزینٹ کرتا ہے پوری باڈی کو، پورے جسم کو، اور اس کی نمائندگی کرتا ہے. یعنی آپ جسم کو پہچانتے ہیں، یعنی کہ کس کا جسم ہے. تو اگر آپ نے جسم کو پہچاننا ہو تو کس طریقے سے پہچانتے ہیں؟ چہرے سے. یعنی جب آپ کے کسی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں آدمی ہے. تو فول وجہ کا، پھیر لو اپنے چہرے کو. شطرہو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب. شطر کہتے ہیں کسی چیز کے آدھے حصے کو. جیسے یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جیت، سمت، طرف، جانب. ایک مسجد ہوتا ہے، ایک مسجد ہے. مسجد اور مسجد میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ویسے تو ظرف مکان ہیں، یعنی جگہ کا نام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد اور کچھ کہتے ہیں مسجد. لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ مسجد جو ہوتی ہے وہ نماز کی جگہ ہوتی ہے، اور مسجد جو ہوتی ہے وہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے، جس جگہ آپ سجدہ کرتے ہیں. تو مسجد نماز کی جگہ ہے
ایک جگہ کو مسجد قرار دے دیا جاتا ہے جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا نام مسجد ہے۔ لیکن مسجد کیا ہے؟ فتح کے ساتھ وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، جس جگہ آپ سجدہ کریں گے وہ آپ کا مسجد ہے۔ یعنی صرف زیر و زبر کا فرق ہے۔ یہاں دیکھیں کہ عربی کی بلاغت، وسعت اور اس کا اعجاز جو ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ صرف چھوٹی سی حرکت کی تبدیلی سے اس کے معنی جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ شفا جو ہے، ایک مریض کو شفا جو ہوتی ہے تندرستی، اور شفا جو ہے وہ قبر کا گڑھا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اللہ آپ کو نعوذ باللہ شفا دے، تو بجائے اس کے کہ وہ دعا دے رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قبر کا گڑھا۔ تو یہاں دیکھیں کہ یعنی خوبصورتی عربی زبان کی۔ اب جس طرح دیکھیں کہ آپ ایک چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا اس چیز کے بارے میں تجربہ نہیں ہوتا، مثلا آپ کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہیں تو اس فیلڈ کا جو ایکسپرٹ آدمی ہے اس کو پتہ ہے، اور آپ ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے آپ کو کلر نظر آ رہا ہو سب کو، لیکن آپ کا علم نہیں ہے، تو آپ کوئی ایسی چیز اٹھا کے لے آئیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہ ہو ظاہری، لیکن اصل جو چیز کی یعنی اس کی ویلیو ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے، اور وہ آدمی اس کی باریکیوں کو جانتا ہوتا ہے۔ اسی طرح مثلا آپ کو کپڑا خریدنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اور چیز اسی طرح کی خریدنا چاہتے ہیں، تو اب دیکھیں کہ یعنی دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، یعنی ہر دیکھنے والے کی اپنی نظر ہوتی ہے، عالم کی اپنی نظر ہوتی ہے، جاہل کی اپنی نظر ہوتی ہے، طبیب کی اپنی نظر ہوتی ہے، مریض کی اپنی نظر ہوتی ہے، ایک مربی کی اپنی نظر ہوتی ہے، ایک استاد کی اپنی نظر ہوتی ہے، شاگرد کی اپنی نظر ہوتی ہے۔ تو شطر المسجد الحرام، حرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ حرمت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ یہ مسجد کے ساتھ حرام کا لفظ آ گیا، تو یہاں حرمت یعنی کے معنی میں آ رہا ہے کہ قابل احترام ہے، اور اشارہ اس طرف ہے کہ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کی جتنی بھی جگہ ہے وہ جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر نہ تو کوئی جانور کو نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی پتا توڑ سکتا ہے، نہ کوئی ٹہنی توڑ سکتا ہے، نہ کوئی کسی درخت کو کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو قتل کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی انسان کو کوئی نقصان دے سکتا ہے، تو حتیٰ کہ کانٹا تک نہیں آپ وہاں توڑ سکتے۔ وحیث، اور جہاں کہیں، ماں، بیسیکلی یہاں ماں کا کوئی خاص معنی نہیں ہے لیکن زائد ہے، لیکن یہاں ماں کے آنے کی وجہ سے معنی میں جو ہے وہ وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ حیث ماں یعنی حیث ماں آنے کی وجہ سے معنی میں جو ہے وہ وسعت پیدا ہو گئی، یا وسعت ضرور دے رہا ہے ماں، اب اپنا کوئی معنی نہیں، لیکن حیث کے ساتھ لگ کر کیا کر رہا ہے؟ وسعت دے رہا ہے، اس کے معنی کو مزید وسیع کر رہا ہے۔ حیث ما، جہاں کہیں۔ ویسے اگر حیث کا مطلب ہم کریں تو جہاں بھی، تو خالی حیث ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ جہاں بھی، لیکن حیث آ گیا تو ہم نے کہا جہاں کہیں بھی۔ فرق پڑا کہ نہیں؟ جہاں کہیں بھی، یعنی کن تم ہو تم، فولو، تو سب پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو۔ وجوہ کس کی جمع ہے؟ وجہ کی، منہ کی۔ تو مراد کیا ہے؟ جسم، پورا جسم۔ شطرہ، اس کی طرف، اس کی ڈائریکشن میں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ، اوتو، جو دیے گئے، عطا یوتی، عطا، الکتاب، کتاب، اس سے مراد یہاں یہود و نصارہ ہیں، یعنی توراۃ اور انجیل۔ الکتاب، کتاب، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں۔ اب یہ لام جو ہے کون سا ہے یہاں؟ تاکید۔ انہو، بے شک وہ، الحق، و حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بغافل، غافل۔ یہاں با بھی جو ہے وہ زائد ہے، لیکن کیا بے مقصد زائد ہے؟ بے مقصد زائد قرآن میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ تاکید کے لیے ہے۔ اما، اس کے بارے میں جو یعملون، وہ عمل کر رہے ہیں۔ وَلَئِن، اور البتہ، اگر، یہاں واو قسمیہ ہے، یعنی قسم اٹھانے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، یعنی قسم کھا کر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر،
یہ تاکید کے لیے ہے، قسم کے بعد پھر تاکید بھی ہے. یہ اس معنی میں آ رہا ہے اتیتا تم لے آؤ، اتا یوتی آگے با آ رہا ہے، اس لیے یہاں اس کا معنی آ رہا ہے آنے کا، یعنی الذین ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی. کون؟ یہود و نصارہ. بکل آیت، ہر آیت، ہر نشانی. تو آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ ایک کونی آیات اور ایک شرعی آیات. کونی آیات سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیقات ہیں، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، ستارے ہیں، تو یہ کونی آیات ہیں. اور شرعی آیات جو قرآن کی آیات ہیں. تو ان کے لیے آپ جتنی بھی نشانیاں لے آئیں، جتنی بھی علامات لے آئیں، ما تابعو، نہیں وہ فالو کریں گے، نہیں پیروی کریں گے قبلہ تک آپ کے قبلہ کی، یعنی وہ کعبہ کی پیروی نہیں کریں گے. وما، اور نہ ہی انت آپ بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم، ان کے قبلے کی، تم بھی ان کے قبلے کو فالو نہیں کرو گے. وما بعدہم، اور نہیں ان میں سے بعد، کن میں سے؟ یہود و نصارہ میں سے. بتابعین پیروی کرنے والے ایک دوسرے کے قبلہ کو فالو نہیں کرتے. ولا ان، اور البتہ اگر اتبعت، تم نے پیروی کی، احواہم، ان کی خواہشات کی. احوا کس کی جمع ہے؟ ہوا کی. اور یہ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے گرنے کو. یہ جو ہوا چلتی ہے وہ بھی شاید اسی سے نکلا ہو، کیونکہ وہ بھی چیزوں کو الٹ پھلٹ کر دیتی ہے، خاص کر جب تیز ہوا ہوتی ہے. تو ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، ڈیزائرز کو. تو خواہشات بھی انسان کو کیا کرتی ہیں؟ گراتی ہیں، اوپر سے نیچے لے آتی ہیں، اس کا مقام و مرتبہ اور منزلت جو ہے اس کو گرا دیتی ہیں. من بعد، اس کے بعد، ما جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے. اور علم سے مراد یہاں وحی کا علم کے ذریعے ملا ہوا علم ہے، قرآن و سنت کا علم. انکا، بے شک، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضور نبی اکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اذا، تب، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہوں گے، ناانصاف لوگوں میں سے ہوں گے. یہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کیا جا رہا ہے. اب یہ جو لام، یہ کون سا لام ہے؟ تاکید کا لام ہے. یعنی اب دیکھیں یہاں اذا ہے اور اذن ہے. تو اذا کا معنی کیا ہے؟ جب، اور اذن تب. یعنی شکل و صورت میں دونوں ایک ہی ہیں. ایک پر زبر ہے اور ایک پر تنوین ہے، یعنی ایک پر فتحہ ہے اور دوسرے پر تنوین ہے، فتحتان. تو دوسرا ان میں فرق یہ ہے کہ اذا جو ہے یہ ماضی کے لیے آتا ہے اور اذن یہ حاضر کے لیے آتا ہے. تب، اس وقت، یعنی دن کے معنی میں. الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، دی ان کو ہم نے کتاب، یعنی تورات اور انجیل کی طرف اشارہ ہے. یعرفون، وہ پہچانتے ہیں اس کو. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دیکھیں کہ علم اور معرفت میں فرق ہوتا ہے. آپ نے لفظ سنا ہے کہ عرفان، معرفت. اسی طرح معروف ہے، المعروف و عرفن کل مشروط و شرطن. تو یہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ عرفن جو چیز معروف ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو مشروط کر دیا جاتا ہے کسی شرط کے ساتھ. تو اسی طرح پھر عرف اور معروف. تو عرف میں یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں. تو کس چیز کو عرف کہتے ہیں؟ آثار، علامات کو، آثار کو، حالات کو، اور مختلف عوارض سے چیزوں کو پہچاننے کو جو ہے وہ معرفت کہتے ہیں. اور علم کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی آپ کو بتا دے تو آپ کو پتہ چل جائے. لیکن معرفت کیا ہوتی ہے؟ جس میں انسان آثار دیکھتا ہے، علامات دیکھتا ہے، نشانیاں دیکھتا ہے، واقعات دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے، اور اس سے کسی چیز تک پہنچتا ہے. اب دیکھیں کہ جس طرح یعنی حدیث میں بھی آیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اور پھر وہاں ہم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں جب پڑھ رہے تھے تو وہاں کیا کہا فرشتوں نے؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. یعنی اے رب، ہمیں تو وہی پتہ ہے جو آپ نے بتا دیا،
تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننا، ہمیں ہمارے والدین نے بتا دیا، ہمارے اساتذہ نے بتا دیا، ہمارے عزیز و اقارب نے بتا دیا کہ اللہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، یعنی یہ بچپن سے ہمیں معلوم ہے۔ اور ایک معرفت ہے، یعنی غور و فکر، ہر ایک کی چیز پر کر کے پھر اس کی معرفت حاصل کر کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی نظر ہے۔ جتنا کسی کا علم ہوتا ہے جتنا اس کا یعنی بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کے مطابق پھر اس کو معرفت بھی حاصل ہوگی۔ یعنی کوئی آدمی دیکھیں بارش کو دیکھتا ہے، برف کو دیکھتا ہے، اندھی کو دیکھتا ہے، طوفان کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو، چاند کو، ستاروں کو، تو ہوا کو محسوس کرتا ہے، تو اس سے اس کو جو اللہ کی پہچان ہوگی وہ معرفت ہے۔ یعنی دیکھیں کہ جب ہم پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑوں کا خالق ہے، اللہ اکبر، تو اللہ کی معرفت اور اس پہ یقین انسان کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہوتی ہے، یہ پہچان بھی معرفت کہلاتی ہے، اور یہ اگلا درجہ ہے، یہ علم سے آگے ہوتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ ایک آدمی کے پاس جب یہ علم نہیں ہوتا قرآن کا، تو وہ جہالت میں ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے، گمراہی میں ہوتا ہے، لیکن جب قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ کیا متقین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ اولئک هم المفلحون کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ اہل جنت کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، باقی تمام لوگوں کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، چونکہ اس کو پہچان ہو جاتی ہے، معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یعرفون، یہاں یہ نہیں کہا کہ یعلمون، فرمایا کہ یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کیسے پہچانتے ہیں؟ یعنی انسان کی شکل صورت سے کوئی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو معلوم یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے تو آپ پہچانتے ہیں۔ یعنی بیٹے کو آپ دیکھیں کہ ایک اگر والدین نابینا بھی ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو پہچان دیتے ہیں، یہ قدرتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ان کے اندر اولاد کی محبت رکھی ہوتی ہے۔ ابناہم، اپنے بیٹوں کو، ابنا کس کی جمع ہے؟ ابن کی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، فریقاً، ایک گروہ، یعنی ان کے علماء کا ایک گروہ جو ہے، منہم، ان میں سے، لا یکتمون، البتہ چھپاتے ہیں۔ لام کون سا ہے یہاں؟ تاکید کا، اور ان کے بعد آ رہا ہے تاکید در تاکید یہاں پر، اور الحق، حق کو، وہم یعلمون، حالانکہ وہ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تاکید ہم دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ انہیں بالآخر خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ وہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے۔ جب مدینہ آ کے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی پیروی میں اس حکم کو شروع کر دیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اصل قبلے کی طرف، اور جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اس کی طرف آپ کا رخ کر دیا جائے۔ آپ اس بات کا انتظار کر رہے تھے، کس کا؟ کہ اللہ کا حکم آ جائے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ آسمان سے جبریل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر آتے تھے، تو وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھنے سے مراد یہاں جبریل کی آمد کا انتظار ہے، وحی کا انتظار تھا، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے، اپنی مرضی سے آپ یعنی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک روز تبدیلی ہوگی، لیکن آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے، غور و فکر کے لیے، یا دعا کی قبولیت کے لیے، یا کے انتظار میں، یعنی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کے طور پر، کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ہماری توجہ بلندی کی طرف، رفعت کی طرف، آسمان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو لیکن نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھنا جو ہے وہ منع ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو نماز کے وقت کس طرف دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تواضع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ،
اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور سجدے کی طرف دیکھنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا کوئی یعنی اگر آپ کے سامنے مصلی پڑا ہوا ہے، اس پر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے ہیں تو اس کی طرف بھی یعنی اس میں غور و فکر کرنا یہ بھی جائز نہیں، یا کہیں مصلی پر یا نماز پر یا کسی دیوار پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کو پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو کسی چیز یعنی جو اسی لیے کہا گیا کہ جائے نماز آپ کی یا نماز پڑھنے والی جگہ جو ہے وہ سادہ ہونی چاہیے، سمپل ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ جس میں کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، یعنی کوئی مشغول کرنے والی آپ کو چیز نہ ہو، توجہ آپ کی ہٹانے والی کوئی چیز ایسی نہ ہو۔ تو یعنی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا گیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اس کو ہٹا دیں، اس نے مجھے مشغول کر لیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی کوئی بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ الجھیں، لڑائیاں کریں، جھگڑے کریں کہ یہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور یہ شور شرابہ، تو آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سکون ہو، جہاں یعنی اطمینان ہو، یہاں یکسوئی ہو، جہاں کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں اور پورے کا پورا دھیان، آپ کی توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو۔ پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلے کی طرف جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، جو آپ کا پسندیدہ ہے، حکم آنے والا ہے، آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، آپ کو سکون ہو جائے گا۔ اور پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لو اپنے چہرے کو۔ ول کیا ہے؟ یہاں واحد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کی طرف وہی آئے کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وجہ سے ایک مراد چہرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف چہرہ مراد نہیں بلکہ پورا جسم مراد ہے، کیونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کھڑے کسی اور طرف ہوں اور منہ موڑ کے قبلہ کی طرف نماز ادا کریں، آپ کو پورا جسم اسی طرف پھیرنا ہوگا۔ لیکن چہرے کا لفظ یہاں کیوں آیا؟ کیونکہ چہرہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے۔ چہرہ انسان کا خود بخود کسی طرف نہیں پھر جاتا، جس طرف انسان جسم موڑتا ہے یا رخ کرتا ہے اسی طرف اس کا چہرہ ہوتا ہے یا قدم اٹھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا شطر المسجد الحرام، شطر کس کو کہتے ہیں؟ جہت کو، سمت کو، جانب کو، طرف کو، کیونکہ یہ بات انتہائی مشکل ہے کہ انسان 100% بالکل قبلے کی طرف رخ کر لے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جس طرف قبلہ ہے اگر اس طرف اگر انسان منہ کر لیتا ہے اور تھوڑا سا اس کا اینگل یعنی زاویہ جو ہے وہ دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے، لیفٹ رائٹ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ شطر، یعنی اس کی شطر کے اس کو کہتے ہیں ایک چیز کے آدھے حصے کو شطر کہتے ہیں، یعنی سرکل، دائرہ۔ تو اس کا آدھا جو بنتی ہے وہ شطر ہے، یعنی اس میں ایک وسعت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کعبہ اور اس کے ارد گرد کی ساری مسجد اس میں آ جاتی ہے، یعنی مسجد حرام شطر میں۔ لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر کھڑا ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا، یعنی خانہ کعبہ کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا، اس کو اپنا منہ پھر کعبہ کی طرف کرنا ہوگا، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ یعنی اپنا رخ اس طرف کرے مسجد کی طرف، وہ قبلے کی طرف یعنی کعبہ ہی کی طرف منہ کرے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، تم سے کون مراد ہے؟ مسلمان، اے مسلمانوں تم، یہاں سب جمع کا صیغہ، پیچھے واحد کا صیغہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مسلمان کرتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ اسوہ حسنہ ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اتباع کا، پھر کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر کہا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تم سب پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی جانب، اس کی طرف، خواہ تم جہاز پہ ہو، زمین پہ ہو، خشکی میں ہو، سمندر میں ہو، جہاں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَحَيْثُ مَا سے مراد صرف اپنا گھر نہیں، گھر کے اندر ہو یا باہر، جہاں کہیں بھی ہو، حیث ما کنتم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فولوا وجوہکم شطرا، آپ اپنے آپ کو اس کی سمت کی طرف کر لو، کس کی طرف؟ کعبہ کی طرف۔ تو اصل حکم یہ ہے، لہذا فرض نماز کے اندر
قبلہ کی طرف رخ کرنا جو ہے وہ لازم ہے، یہ نماز قائم کرنے کی شرائط میں سے ہے۔ اگر اس طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز انسان کی ادا نہیں ہوتی، الا یہ کہ انسان کسی جگہ پر ہو، وہاں اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے، اور کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جس کے ذریعے معلوم کر سکے، نہ کوئی آدمی ہے جس سے پوچھ سکے، تو ایسی صورت میں پھر انسان کسی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ اندھیری رات میں نہ چاند ہوتا ہے، نہ ستارے ہوتے ہیں، نہ درخت کا سایہ ہوتا ہے، نہ کسی چیز، یعنی کہ کس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں، مشرق و مغرب کچھ بھی وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک آدمی نے اپنے اجتہاد کے مطابق اپنی جہت کی طرف نماز پڑھ لی، یعنی جس کو جو بھی ڈائریکشن سمجھ میں آئی کہ اس طرف قبلہ ہو سکتا ہے تو اس نے اس طرف نماز پڑھ لی۔ تو جب صبح ہوئی تو ہم نے یہ واقعہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، بیان کیا کہ رات کو ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ تو اس موقع پر آپ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر جو 115 تھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے کہ جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کو پاؤ گے، وہی اللہ کی یعنی ذات ہے، یعنی تمہیں ایسی حالت میں پھر تمہیں اس کی طرف منہ کرنے کی اجازت ہے جو تم قریب سمجھو قبلے کی طرف، یعنی جب انسان کو پتہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوتا ہے لیکن حالات ایسے نہیں کہ آپ رخ کر سکیں۔ مثلا یہاں اگر آپ جب سفر کرتے ہیں جہاز میں تو بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کہ اب آپ کس طرف جا رہے ہیں، تو وہاں جتنا آدمی اجتہاد کر سکتا ہے اس کے مطابق پھر ادھر ہی آپ یعنی رخ کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو اسی طرح پھر یعنی ایسی صورتوں میں یہ پھر جو آیت ہے یہ اپلائی ہوگی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ اضطراری کیفیت ہو، آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھی چوائس موجود ہے تو پھر اجازت نہیں کہ انسان قبلے کے رخ کے بغیر اپنی مرضی سے جہاں چاہے نماز پڑھ لے، پھر قبلے کی طرف ہی منہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں حکم تاکیدی ہے اور بار بار اس کی تاکید آ رہی ہے، اور اگلی آیات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی تاکید آئے گی۔ یعنی نفل نماز کے لیے اتنی پابندی نہیں ہے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جب نفل نماز پڑھتے تھے تو جس طرف سواری کا رخ ہوتا تھا اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور اگر بالفرض آپ سفر کر رہے ہوں گاڑی وغیرہ میں تو آپ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ گاڑی کو روک بھی سکتے ہیں، تو روک کر پڑھ سکتے ہیں، وہاں قبلے کا تعین ہو سکتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر آپ کسی کے ہاں گیسٹ گئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرف قبلہ ہے، اور وہ یعنی آپ اپنے اجتہاد سے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے، تو کیا آپ اس نماز کی قضا کریں گے؟ نہیں، وہ نماز جو ہے وہ اس کی قضا نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی دوران کوئی آدمی آ گیا، اس نے کہا کہ قبلہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، تو اسی وقت اس کو آپ کو پلٹ جانا چاہیے، چونکہ یعنی اب آپ کو علم ہو گیا۔ اور اب دیکھیں جب یعنی قبلے کی تعویل کا حکم آیا تو پھر فوراً صحابہ کرام اسی نماز کی حالت میں انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اس صورت میں پھر نماز کے اندر ہی گھوم جانا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، انسسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ نہیں تھا کہ جو لوگ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے رخ پھیرا، بلکہ دوسری مساجد میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک جو صحابی تھا وہ کیا انصار نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہو گیا، تو وہاں بھی لوگوں نے فوراً جو ہے اپنا رخ پھیر لیا۔ اسی طرح پھر ایک یعنی اب اس مسجد کا نام بھی پھر وہاں سے قبلتین پڑ گیا، یعنی دو قبلوں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس مسجد میں محراب بھی دو ہیں، جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے، یعنی ایک کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے اور دوسرے کا رخ کعبہ کی طرف ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں صحابہ کرام نے کیسی اتباع کی، مین کالے والا کہ بھائی یہاں پتہ چل گیا کہ کون پیچھے الٹ جاتا ہے اور کون حکم یعنی پھر جاتا ہے فوراً، تو یہ اپنی ایڑیوں پر فوراً پھر کے یعنی اپنا رخ جو ہے وہاں پھیر لیا۔ جب آپ رکوع کی حالت میں ہوں تو اس وقت آپ کو یعنی ایڑیوں پہ پھر گھومنا پڑتا ہے، تو انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ رکوع سے اٹھیں گے تو پھر ہم رخ کو تبدیل کریں گے۔ اور ایک اور اسی طرح کا واقعہ جو مسجد قباء جو مدینہ سے تھوڑی باہر ہے اس کا بھی ہے کہ
ایک دن پہلے حکم آ چکا، تو ایک شخص وہاں پہنچا، تو فجر کی نماز کا وقت تھا، تو فجر کی نماز میں اس نے جا کر اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قبلے کی تعویل کا جو ہے وہ حکم آ گیا ہے۔ تو اس پر پھر انہوں نے بھی نماز کے اندر اپنا رخ تبدیل کر دیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان تھا، آپ کی اطاعت، آپ کی تابعداری تھی۔ اسی لیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد ان کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا اصحابی کا نجوم اذا اهتدیتم مهتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، یعنی آپ کس طرح اطاعت کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، یعنی انتظار نہیں کرتے تھے۔ تو ممن ينقلب على عقبيه، یعنی الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا پیروکار کون ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرتا ہے۔ یہ جو ینقلب ہے یعنی پلٹنے کو کہتے ہیں، عقبہ ایڑی کو کہتے ہیں، یعنی جو پلٹ جاتا ہے۔ اور پلٹنے کے لیے عربی زبان کے اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے رجع یا عادہ کا لفظ بھی ہوتا ہے، یعنی جو یعنی آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ رجعت پسندی اور بیک ورڈ کس کو کہتے ہیں، جو دین پر عمل کرتا ہے، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رسول کی اتباع نہ کرے وہ بیک ورڈ ہے۔ تو یعنی رسول کا اتباع کرنے والا ایک طرف ہے یہاں، اور دوسری طرف وہ ہے جو پیچھے مڑ گیا، اس نے اتباع نہیں کیا، فالو نہیں کیا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی فٹ سٹیپ پہ نہیں چلا۔ دین سے پہلے کیا تھا؟ جہالت تھی۔ تو یعنی وہ لوگ جو جہالت پہ چلے، دین پر نہیں چلے، تو وہ جو ہیں وہ بیک ورڈ ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے تو وہ اپنا رخ خود تبدیل نہیں کر سکتا، اور کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے، تو پھر جس طرف اس کا رخ ہے اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا إِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، البتہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک وہ حکم سچ ہے، حق ہے، ثابت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ پیغمبر نے اپنی مرضی سے اپنا رخ یعنی تبدیل نہیں کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بغافل، غافل۔ اب دیکھیں کہ غفلت کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک تو بھول کی وجہ سے غافل ہو جانا، ایک کسی چیز میں مشغول ہو جانا اور اس مشغولیت کی وجہ سے غافل ہو جانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو غافل ہیں اور نہ کسی چیز میں مشغول ہیں کہ وہ آپ کو بھول جائیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو آج دیکھیں جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھروں میں آپ بچوں کو کوئی چیز کہتے ہیں اور پھر آپ کسی اور چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو خود بھی آپ بھول جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کیا کہا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو یعنی بھولتے ہیں اور نہ کسی چیز میں مشغول ہیں کہ وہ بھول جائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یعنی خاص کر اگر کسی کے 5 یا 6 بچے ہوں، اب دیکھیں کہ ہماری خواتین جو ہیں سبحان اللہ وہ بچوں کے ساتھ اتنا وقت گزارتی ہیں، ان کی اتنی تربیت کرتی ہیں۔ مردوں کو اگر 1-2 گھنٹے بھی بچوں کے ساتھ گزارنا پڑے تو وہ بہت تنگ پڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ یعنی کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے عورتوں کی بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے یعنی خوراک تیار کرنے میں، ان کو لباس پہنانے میں، ان کو صاف کرنے میں۔ تو اس لیے ان چیزوں کی ہمیں قدر کریں۔ یہاں پھر فرمایا کہ وہ یعنی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، وہ جانتا ہے کون قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون مجبور ہے، کون نہیں مجبور، کون جانتا ہے، کون نہیں جانتا، کون اطاعت کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون فوراً رخ قبلے کی طرف کر دیتا ہے، کون نہیں کرتا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور تم لو ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے یعنی یہود و نصارہ کے پاس، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی، ہر دلیل، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ اتباع نہیں کریں گے آپ کے قبلہ کی، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل حریص تھے کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، ہر صورت میں کسی نہ کسی صورت میں وہ یعنی ہدایت پا لیں، لیکن بعض لوگ جو کسی صورت میں بھی ماننے والے نہیں ہوتے، تو یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے
کہ ایسا نہیں کہ آپ نے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے یا آپ نے کوئی یعنی اس میں بات پوری نہیں کی، عمل آپ نے بات پوری طرح واضح کی کر دی ہے، اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے، لیکن جن کو نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، وہ آپ ان کے سامنے جتنے مرضی دلائل لے آئیں انہوں نے نہیں ماننا۔ ما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی اگر وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا، یعنی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اب دیکھیں کہ دین کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی دین کے کچھ شاعر ہیں، اور قبلہ یعنی کعبہ جو ہے یہ دین کے شاعر میں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی یہ دلوں کا تقوی ہے، شاعر کی عزت اور تعظیم کرنا نشانیوں میں سے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پھر فرمایا کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، آگے ظاہر ہے کہ وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی پھر ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو وہ ناانصاف ہوگا۔ پھر فرمایا کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ ایسے پہچانتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اہل کتاب اپنی اولاد کو جس طرح پہچانتے ہیں اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، لیکن تعصب کی وجہ سے جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ علماء یہود میں سے آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اہل کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں بیان فرمائی ہیں، ان کی روشنی میں جب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً اسی طرح پہچان لیا جس طرح میں اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت مجھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ میرے بیٹے کے بارے میں میری بیوی خیانت کر سکتی ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات میں اس قدر واضح ہیں کہ ان میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس جواب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوم لیا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی یہاں ان آیات طیبات میں یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ابن کہا گیا، بنت نہیں کہا گیا، تو زیادہ تر لوگوں کو محبت بیٹوں سے ہوتی ہے، اور پھر یہاں تغلیب کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس میں بیٹیاں بھی آ گئی، تو یعنی بیسیکلی مقصود یہاں اولاد ہے، یعنی جس طرح۔ اور آپ دیکھیں کہ یعنی قبلہ کے بارے میں یہ پہلا جو گھر تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کے بارے میں آگے بھی ہم پڑھیں گے، وہاں بھی آیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ پہلا گھر تھا جو لوگوں کے لیے یعنی بنایا گیا، مکہ مبارک ہے یہ لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، نشانیاں ہیں، جو اس میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، اور بیت اللہ کا حج ہے۔ تو یہ انشاءاللہ بعد میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن آج کی آیات جو ہیں ان پہ اگر ہم غور کریں تو اب دیکھیں کہ یعنی یہاں یعنی مسلمانوں کی ایک مرکز کا ذکر ہے، اور امت مسلمہ کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا یہاں تذکرہ اور ذکر ہے، اور پھر یہود و نصارہ کے حسد اور اناز اور بغض کا ذکر ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ جس طرح اب اپنی اولاد کو پہچان لیتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور نشانیوں کی وجہ سے ان کو پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس پر ایمان نہیں لائے، اور اس کی زندہ مثال آپ دیکھیں کہ یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے، ابھی میں نے وہ روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو تقویٰ کے نور سے مزین فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی مقدس ساعات میں اس کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔